الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین۔ برادران گرامی قدر، آج ہم سورۃ الکوثر، قرآن عظیم کی سورت ہے مبارکہ میں سے سب سے چھوٹی اور مضامین کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت مضامین رکھنے والی سورت پاک، جس میں اللہ پاک نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام بیان کیا اور اہل ایمان کو ہدایت کی کہ وہ حاسدوں اور شریروں کے شر سے بچنے کے لیے کیا طرز زندگی اختیار کرے کہ اللہ انہیں ہر حاسد سے اور ہر شر سے محفوظ رکھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکی زندگی کے ان دنوں میں تھے جب ہر طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر طعن و تشنیع کے کفار تیر بہا رہے تھے۔ حقارت اور عداوت کے جذبات ہر وقت ان کی طرف سے دیکھنے کو ملتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کافروں کو چڑ ہو گئی تھی۔ ہر وہ حادثہ جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نقصان پہنچتا یا آپ کے دوستوں کو نقصان پہنچتا، وہ ان کے لیے مسرت اور شادمانی کا باعث بنتا، بلکہ انہوں نے اطمینان کا سانس لیتے جب ایسی کوئی تکلیف سنتے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے حضرت سیدنا ابراہیم، جب ان کا انتقال ہوا تو کفار بظاہر کیفیت دیکھ کے یہ اندازے لگانے لگے کہ چلیں کوئی بات نہیں، یہ جو کہہ رہا ہے اسے کہنے دو، اولاد میں سے تو اس کا بیٹا تو رہا کوئی نہیں۔ اور معاذ اللہ ان کی زبان پہ جو لفظ آئے وہ یہ تھے، باترا محمد اللیلہ، آج کی رات محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے نام و نشان ہو گئے، ابتر ہو گئے۔ ابتر اسے کہتے تھے جس کی اولاد نرینہ نہ ہوتی، بیٹے نہ ہوتے، کہ یہ بے نام ہو جائے گا۔ جب اس خود معاذ اللہ دنیا سے جائیں گے تو اس کے بعد یہ بے نام ہو جائے گا۔ تو بڑی خوشی کی لہر ان میں دوڑ گئی، یعنی آج کی رات محمد عربی کی نسل منقطع ہو گئی۔ دوسرا معنی اس کا یہ بھی کر سکتے ہیں۔ آس بن وائل بھی یہی کہتا رہا، اسی طرح اور کفار کے بڑے بڑے سرگنے، کہ اب ان کا کوئی بیٹا نہیں رہا جو ان کی وفات کے بعد ان کا جانشین بن سکے۔ اس قسم کی دل آزاریاں اور تہذیبی بے شائستگیاں جو ساری حدود کو توڑ کے وہ کرتے جا رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس پہ بوجھ آتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو سکون دینے اور حضور کے دل سے وہ بوجھ اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات بینات نازل فرمائی اور اس میں حقیقت بیان کر دی۔ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم آپ کو خیر کثیر عطا فرمائیں، کوثر عطا کریں گے۔ اور یہ کوثر کثرت کا آخری درجہ ہے جو عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ اتنی زیادتی اس میں بیان کی گئی کہ یعنی جس کی کوئی حد نہیں ہوگی، اتنا عطا کر دیں گے۔ اور نہ خائب و خاشر اور بے نام و نشان تو وہ لوگ ہوں گے جو آج پھپتیاں کس رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں یا آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ قرآن کریم میں جس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفیع کا بیان ہوا ہے، ان تمام آیت میں ایک بات قدر مشترک ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ اپنا ذکر فرماتے ہیں، انا اعطیناک، ہم آپ کو عطا کر دیں گے۔ معنی کیا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے مل جائے گا کہ کوئی انکار کر سکے۔ اللہ فرما رہا ہے جس کے پاس ساری قدرتیں، جس کے پاس ساری طاقتیں ہیں، جو سب کو سب کچھ دینے والا ہے، وہ فرما رہا ہے ہم اتنا دیں گے کہ حد کر دیں۔ اب اس کی حد کو کوئی ناپ سکتا ہے؟ یہ اس کے مضامین ہیں، 3 آیتیں ہیں اگرچہ لیکن بڑا وسیع مضمون۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو
جو کچھ عطا کیا ہے بے حد و بے حساب عطا کیا. الکوثر کا معنی بے حد و بے حساب، جس کی کوئی گنتی نہ ہو، جس کا کوئی شمار نہ کیا جا سکے. اتنا عطا کر دیا ہے کہ جو کبھی کسی گنتی میں نہیں آئے گا. فصل لربک وانحر، پس آپ نماز پڑھیں اور اپنے رب کے لیے اس کی بارگاہ میں قربانی پیش کیا کریں. یہ ہر مومن کے لیے پھر پیغام ہے، جو دکھ میں ہو، جو تکلیف میں ہو، جسے حاسدین کا ڈر ہو، جسے شریروں کا ڈر ہو، اپنے خلاف کسی ایسی مہم کا ڈر ہو جو اسے نقصان پہنچا سکتی ہو، تو فرمایا تم بس اتنا کرو کہ نماز پڑھو اور قربانی کرتے رہو. اگلا کام اللہ کا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے. اے میرے حبیب، یہ بے نام و نشان ہوں گے جو آج بکواس کر رہے ہیں، جن کی زبانیں کھلی ہوئی ہیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معاذ اللہ بے نام و نشان ہو جائیں گے کہ اب ان کا کوئی بیٹا باقی نہیں رہا. اے میرے حبیب، سارے کے سارے اختیار تو میرے پاس ہیں نا. آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے، آپ اس کی بارگاہ میں قربانی کیجئے. وقت آئے گا، دنیا دیکھے گی کہ آپ کے سارے دشمن بے نام و نشان ہو جائیں. کیا ایسا ہوا کہ نہیں؟ آج ان کی نسلوں کو کوئی یاد کرنے والا اور جاننے والا ہی نہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک بھی، آپ کا خاندان بھی، آپ کا نسب بھی قیامت تک کے لیے آباد. آج بھی سادات ہاشمی اور سادات قریشی اور سادات علوی کس تعداد میں موجود ہیں. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد نسب مصطفی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آپ سے آپ کا نسب چلا، کائنات تک حسنی اور حسینی سید پیدا ہوتے رہے. کس کی نسل آگے چلی، کس کو مقام ملا، کسے عزت نصیب ہوئی کہ یہ نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ کریم نے عزتوں کے تاج پہنائے، آپ کی نسل کو دوام بخشا. اور وہ جتنے مخالفین تھے، جتنے وہ بھپتیاں کسنے والے گستاخ تھے، اللہ کریم نے انہیں خائب و خاسر کر دیا کہ آج ان کا نام لینے والا بھی. اسی طرح یزید جب امام حسین کے خلاف آ کے کھڑا ہوتا ہے تو آج کہیں دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جس نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا ہو، اور ہر دوسرا شخص حسین ہے. تو کسے عزت مل رہی، کسے دوام نصیب ہو رہا ہے؟ نسل محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دوام ہے. تو کہا ان شانئک ھو الابتر، اے میرے حبیب گرامی، آپ کا جو دشمن ہے وہی بے نام و نشان. یہاں پیر صاحب لکھتے ہیں کہ ساری امت کے لیے یہ پیغام ہے، اپنے دشمنوں کے ساتھ لڑنے سے بہتر ہے کہ جب کوئی تم سے دشمنی کرے تم اسے معاف کر دو، تم اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اللہ خود اسے خائب و خاسر کر دے گا. وہ خود تمہارے رستے میں رکاوٹ پیدا کرے گا اور وہ دشمن کبھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا. کس کو؟ جو نماز وقت پہ پڑھے اور اپنے مال میں سے اللہ کے حضور قربانی پیش کرتا رہے. اور قربانی سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ صرف بکرا ہی ذبح کیا جائے. قربانی ہر طرح کی ہو سکتی ہے. آپ وقت کی بھی قربانی دیتے ہیں، آپ مال کی بھی قربانی دیتے ہیں، آپ اپنی صلاحیتوں کی بھی قربانی دیتے ہیں، آپ اپنے افکار اور اپنی عادات کی بھی قربانی دیتے ہیں. کسی بھی طرح اللہ کے حضور اپنی عادتوں کو پیش کرنا، اپنے کردار کو پیش کرنا، اپنے مال کو پیش کرنا، اپنے اوقات کو پیش کرنا، جو جتنا کر سکتا ہو جو کرے گا اللہ کے حضور اپنی وہ مسائی پیش کرتا رہے گا تو اللہ کریم زمانے میں بھی اس کی عزت خراب نہیں ہونے دیں گے، مرنے کے بعد بھی اس کی عزت قائم رہے گی. وما علینا الا البلاغ.